السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد دعا شروع میں پڑھ لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، اطلاع یہ آئی ہے ابھی کہ سبھی لوگ شاید جائزے کے یا ٹیسٹ کے جو ہے اس سے خوف میں ہیں، تو وہ آج نہیں ہے، وہ کل ہوگا انشاءاللہ، وہ کل ہوگا۔ آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ ابھی یہ مضمون پورا نہیں ہوا تھا۔ اس کی ایک چیز یہ جو نون قطنی ہے یہ باقی ہے، پہلے یہ بھی کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل وہ ایک جائزہ کریں گے، اور وہ بھی بہت مختصر سا، بس ایک 10 منٹ کا ہوگا آخر میں۔ پہلے کلاس ہی کریں گے، کلاس کے بعد پھر ایک وہ جائزہ کریں گے، اور یہ بھی ہم بتا دیں گے اس جائزے میں کوئی بھی فیل نہیں ہوگا، جو بھی اٹینڈ کرے گا وہ پاس ہے، بس اس کا حاضر ہونا، اس کا شامل ہونا ہی اس کی پاسنگ کی ضمانت ہے بس۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں تو بس اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں سے کس نے کس حد تک اس چیز کو لرن کر لیا۔ اگر کسی کی لرننگ میں کوئی کمپلیکیشن ہے، کوئی مشکل ہے، دیکھیں ایک تو مشکل سب سے بڑی یہ ہوگی کہ اس نے پریکٹس ہی نہیں کی، اس نے وقت ہی نہیں دیا، تو اس کا تو کوئی سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی بھی چیز جو جائزے میں نظر آئی کہ ہاں یہ چیزیں سمجھنے میں کمی رہ گئی ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم بہت اچھی طرح کوشش کریں گے دوبارہ بھی سمجھا دیں، بار بار سمجھا دیں۔ کیونکہ اس کلاس کی کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں قرآن کی آگاہی ہو جائے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا کیسے ہوتا ہے۔ اگر یہ ہم سیکھ گئے تو یہ کلاس کا ہونا فائدہ مند ہو گیا، اور اگر یہ نہ سیکھے اس کے علاوہ کچھ بھی کرتے رہے۔ اب ہمیں آپ کو ٹیسٹ تھوڑی کرنا ہے، ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے تھوڑی مقرر کیا کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں کہ ہاں کس کو آ گیا کس کو نہیں آیا۔ ہمارا کام تو ہے پہنچا دینا، بتا دینا، اور یہی سنت نبوی ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ سب کا کام کیا تھا؟ بس دین کو پہنچا دینا، عمل کرے نہ کرے یہ پوچھ نبی سے بھی نہیں ہے، تو یہ تو کسی کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہمیں بھی یہ ٹیسٹ کرنا ہی نہیں ہے کہ آپ میں سے کس نے اس پہ کتنی محنت کی۔ ہمارا تو صرف یہ ہے کہ کل کو آپ میں سے کوئی یہ اگر کہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کی بار بار سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس وقت تک کوشش کریں گے جب تک کہ آپ اس چیز کو سمجھ نہ لیں۔ اس کے بعد اس پہ مہارت لینا یہ سب کا انفرادی کام ہے۔ تو آج کی ہماری کلاس ہے 12th کلاس ہے، پارٹ سی، ٹھیک ہے۔ تنوین ہم کسی حد تک کر چکے، اور نون قطنی آج کا ہمارا موضوع ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ریویژن بھی کریں گے، ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم دیکھ نہیں پاتے، کلاسیں بھی پہنچتی ہیں، کوئی دیکھتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی بات نہیں، لیکن ایک ریکارڈ آپ کے پاس مینٹین ہونا چاہیے۔ زیادہ اچھا ویسے اس میں یہی ہے کہ اگر یہ کلاسیں آپ کو ملیں، آپ لوگ بڑی اسکرین پہ یا لیپ ٹاپ پہ اس کو سنا کریں، کیونکہ اس کی ریزولیشن اس طرح ہوئی ہوتی ہے کہ وہ لیپ ٹاپ کے حساب سے بنی ہوتی ہے۔ جیسے پروجیکٹر پہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وائڈ اسکرین ہوتی ہے، یعنی اس کی وڈتھ زیادہ ہوتی ہے، ہائٹ کم ہوتی ہے، تو اس لیے یہ موبائل پہ زیادہ اچھا نظر نہیں آئے گا۔ زیادہ اچھا رزلٹ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اس کو لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ، یا پھر جو آج کل اسمارٹ اسکرینز آئی ہیں، اسمارٹ LED وغیرہ، ان کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ USB پہ سے کاپی کر لیں اور USB ڈائریکٹ انسرٹ کریں، وہ اسمارٹ TV پہ چلتی ہے۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن، اس میں ہم نے صفات حروف کی ہیں۔ ہمارے جائزے کی سب سے مرکزی چیز یہی ہوگی، بار بار آپ کو بتا رہے ہیں، اس پہ خوب محنت کر لیجئے اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ صفات حروف کو بھی بہت آسان، بالکل جسے کہ پریسائز کر دیا، شارٹ کر دیا۔
یہ سارے موٹے پڑھنے والے حروف ہیں، یہ سارے حروف علقی ہیں، یہ سارے نرمی والے حروف ہیں، یہ سیٹی والے حروف ہیں، یہ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ ہمیشہ قلقلہ نہیں کرتے، اس کی خاص کنڈیشن ہے۔ حروف مدہ ہمیشہ حروف مدہ نہیں ہوتے، اس کی خاص کنڈیشن ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے متبادل ہیں، سیملر ہیں، سیم نہیں ہے، سیملر ہیں۔ سیم اور سیملر میں کیا فرق ہوتا ہے یہ سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے ویسا اور ایک ہوتا ہے اس جیسا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے سیم ٹو سیم، جیسا ایک ہے ویسا ہی دوسرا۔ جیسے کہتے ہیں نا دو ہم شکل بھائی، تو وہ ایک جیسی شکل کے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس بچے میں اپنے باپ کی مشابہت آتی ہے، تو اس جیسا تو ہے وہ نہیں ہے، اس جیسا تو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ حروف لین، اس کی بھی خاص کنڈیشن ہے۔ اس کے حروف کتنے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے، سب کے حروفوں کی تعداد ہمیں آنی چاہیے، سب کی صفات ہمیں آنی چاہیے۔ میں موٹی موٹی باتیں دہرا رہا ہوں، انہی سے آپ کے سارے جو جائزے کے یا ٹیسٹ کے سوالات کے ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے، بس انہی باتوں کو غور سے دیکھ لیجئے گا۔ حروف تفخیم، یہ دوسرے چارٹ سے اور زیادہ اس کو کلیریفائی کر دیا۔ حروف تفخیم کتنے ہوتے ہیں، حروف علقی کتنے ہیں، کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ جن میں دوہری صفات ہیں وہ حروف کتنے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، دوہری صفات کون سی ہیں۔ تمام کھڑی حرکات حروف مدہ ہوتی ہیں۔ یہ حروف لین کون کون سے ہیں، یہ ساری باتیں اس چارٹ میں بھی آ گئی، اور اگر کسی کو تیسرا چارٹ سے سمجھنا ہے تو وہ بھی آ گیا سامنے۔ یہ کلرفل ہے، یہ کلرفل ہے، اس میں کلرز بتا رہے ہیں کہ آپ کون سے کلر کو آپ کس گروپ میں ایگزسٹ کرتا ہے، کون سا کلر کس گروپ میں ایگزسٹ کرتا ہے، تاکہ یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سے حروف لین ہیں، کون سے حروف مدہ ہیں، کون سے حروف علقی ہیں، کون سے حروف تفخیم موٹے پڑھنے والے ہیں، کون سے نرمی والے ہیں، کون سے لین ہیں، یہ سارے کون سے قلقلہ ہیں، یہ ساری صفات ہمیں اس چارٹ سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر ہمارا موضوع چل رہا ہے ابھی جو کرنٹ، وہ تنوین۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر تنوین، دو زیر تنوین، دو پیش تنوین، دوہری حرکات ڈبل واؤلز۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش میں ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں، ہر ایک کو۔ بعد و زبر بن، بعد و زیر بن، بعد و پیش بن۔ اب ہم اس کو ادا کرتے وقت کر کیا رہے ہوتے ہیں وہ یہاں سے سمجھ میں آئے گا۔ بن اصل میں ہم اس طرح جیسے لکھا ہوا ہے یہ آواز نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہی حرکت، حرف پہ جو حرکت ہے، یہاں دو زبر تھے، ایک زبر اور آگے نون ساکن ملا دو، تو یہ وہی آواز بنائے گا جو اس سے نکلتی ہے، بن۔ یہ دیکھیں حمزہ کی یہ شکل بھی ہوتی ہے اور یہ شکل بھی۔ ہر وہ الف جس پہ زیر زبر پیش آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ حمزہ بنا ہوا ہے۔ اس حمزہ پہ ایک زبر آ گیا کیونکہ یہاں دو زبر تھے اور نون ساکن آ گیا، ان۔ اب یہاں پیش تھا، ایک پیش آ گیا اور نون ساکن، تن، مسدن، ہدن۔ یہ دیکھیں بس ہمیں یہ سمجھنا ہوگا دوہری حرکات میں سے ایک حرکت ہوتی ہے اور ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، ہڈن چھپا ہوا ہے، ہمارے ذہنوں میں تو ہو، لکھا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، بس یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ بات جسے نون تنوین کی سمجھ آ گئی اس کے لیے ہی سمجھنا نون قطنی کو آسان ہو جائے گا۔ یہ تنوین کی اور وہی چیز ہے، دیکھیں دو تا دو زبر تن، یہ آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کی مشق کروائی تھی، زبر کی پہلے تختی کرائی، پھر زیر کی، پھر پیش کی۔ یہ زبر تنوین ہے، یہ زیر تنوین ہے، یہ پیش تنوین ہے۔ سب میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک حرکت رہے گی اور نون ساکن اس میں چھپا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے مخلوط تھی، اس کے اندر ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، دو زبر بھی کبھی آ جائے گا، دو زیر آ جائے گا، کبھی دو پیش آ جائے گا۔ ایک اور بات جو اس میں بڑی اہم تھی، تنوین کی جگہ، پلیس۔ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، تنوین کبھی درمیان میں بھی نہیں آ سکتا، کبھی شروع میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ پوائنٹ وہ ہے جو نیکسٹ جائزہ میں شاید آ جائے، کیا کہ تنوین کس جگہ پہ آ سکتا ہے، کس جگہ نہیں۔ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تنوین صرف لفظ کے آخر میں آتا ہے، درمیان میں اور شروع میں کبھی تنوین نہیں آ سکتا۔
پھر ہم نے یہ ایک ایکسرسائز دی تھی کہ اس میں آپ کو تمام صفات حروف بھی ڈھونڈنے ہیں، حرکات بھی ڈھونڈنی ہے، حروف مدہ حروف لین بھی ڈھونڈنے ہیں، اور تنوین بھی. اور تنوین میں بھی یہ کہ کون سے زبر والے تنوین ہیں، کون سے زیر والے، کون سے پیش والے، یہ سب کچھ کو تلاش کرنا تھا، ایکسپلور کرنا ہے، ایکسپلور تلاش کرنا ہے. یہ وہ ایکسرسائز تھی. اب اس ایکسرسائز میں جس نے اس کو اٹیمپٹ کیا اور کر لیا بہت اچھی بات ہے، ورنہ کل تک کر لیں، کل تک کر لیں. ہر ایک کی کرا کے آپ بتائیں گے، ہر ایک کو کر کے بتائیں گے. دیکھیں اب جیسے یہ ایک لفظ ہے مطاع، مطاع. اب یہ تو حرف تو یہ موٹا پڑھنے والا ہے، اور الف کے ساتھ مل گیا، الف مدہ بھی ہو گیا، اور عین کے نیچے دو زیر ہیں یعنی زیر تنوین ہے. مطاعم، مطاعم. اسی طرح خبیر، خبیر. اسی طرح یہ خبیروں، خبیروں. اب اس میں اگر غور کریں گے نا، اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے، خا موٹا حرف ہے، بی یائے مدہ ہے، رن پیش تنوین ہے. ہمیں اس ایک لفظ میں یہ ساری صفات کو ڈھونڈ لیا کریں. ہمیں جب یہ سمجھ میں آنے لگ گیا پھر ہمیں قرآن پڑھنے کا لطف آئے گا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا ہاں اس میں کیا کیا باریکیاں ہیں. اسی طرح یہ دوسری سلائیڈ تھی، اس میں بھی بہت سارے ہیں، یہ بھی آپ تلاش کریے گا. اب جیسے یہ ایک مثال لے لیتے ہیں، قولن، قولن. دیکھیں اب قاف صفت دیکھیں گے، قاف موٹا پڑھنے والا حرف ہے. قو واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا، واو ساکن سے پہلے زبر آیا تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ لین ہے، واو لین ہے. اور پھر لن، لن یہ کیا چیز ہے؟ یہ پیش تنوین ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزوں کی پہچان آ جائے گی. جیسے ہی پہچان آ جائے گی ہمیں کرنا آسان ہو جائے گا، یہ ہمیں کرنا آسان ہو جائے گا. اب یہ سبق ہے نون قطنی. نون قطنی، نون قطنی جو نون تنوین ہم نے ابھی سیکھا، یعنی وہ نون جو چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ نون جو تنوین میں چھپا ہوا ہوتا ہے، نون ساکن. اسی نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیتے ہیں تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں. یعنی وہ نون ہم اب لکھ دیں گے اور اس میں زیر لگا دیں گے، چاہے تنوین کے حرف میں دو زبر ہوں، چاہے دو زیر ہوں، چاہے دو پیش ہوں. ہر صورت میں دیکھیں یہاں پہ پیش تھے، پیش والے میں بھی پیش کی جگہ پہ زیر آیا، یہ زیر والا تھا اس میں بھی نون پہ زیر ہی آیا، اور یہ زبر والا تھا خیرن تھا لیکن اس میں بھی نون میں ہمیشہ زیر آتا ہے. نون قطنی کی صفت یہی ہے کہ یہ جب نون ہم لکھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں اس میں لگتا ہمیشہ زیر ہے، چاہے تنوین دو زبر سے بن رہا ہو، چاہے دو زیر سے، چاہے دو پیش سے. تو یہ جو بنتا ہے اس کو نون قطنی کہتے ہیں. اب یہ بنتا کیسے ہے؟ ایک تو ہے کہ یہ بن گیا، یہ بنتا کیسے؟ اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ کیا ہر تنوین کو ہم نون قطنی بنا سکتے ہیں؟ کیا ہر تنوین کو ہم نون قطنی بنا سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. اسپیشل کیس ہے، اسپیشل کیس ہے، بہت خاص موقع ہوگا جب یہ نون قطنی بنے گا، ہمیشہ نہیں بنے گا، ہمیشہ تو تنوین ہی رہے گا. خاص حالت کون سی ہے؟ دیکھیں تنوین کی کوئی بھی صورت ہو، یعنی دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اگر اس کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے، حمزۃ الوصل یعنی یوں کہہ لیں عام لفظوں میں ایک حمزہ آ جائے، ایک حمزہ آ جائے تو نون تنوین کو زیر دے کر اگلے لفظ سے ملا دیتے ہیں، اس طرح نون قطنی بن جاتا ہے. بہت ہی مختصر کر کے کہنے کو، ہمیشہ تنوین کے بعد، یہاں مثال سے دیکھیں دو زیر تھے، یہ تنوین تھا، زیر تنوین تھا، اس کے بعد یہ حمزہ آیا، حمزہ آیا اور اگلے حرف پہ تشدید تھا، تو یہ حمزہ درمیان سے گرنا ہے، اس حمزہ کو بیچ میں سے ہٹ جانا ہے.
یہ حمزہ جب ہٹے گا تو یہ اس تنوین کو نون قطنی بنا دے گا، اس تنوین کو نون قطنی بنا دے گا۔ ہمیشہ تنوین کے بعد حمزہ کا ہونا لازمی شرط ہے، جبھی نون قطنی بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ تنوین تھا، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تنوین تھا، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو ہمارا نون قطنی یہاں آیا۔ دیکھیں ایک حرکت وہی رہی جو تھی، زیر والی تھی تو زیر والی رہی، نون پہ ایک زیر آ گیا اور یہ حمزۃ الوصل درمیان سے ہٹ گیا۔ اب اس پہ جو حرکت تھی یہ زبر والی یہ ہٹ چکی ہے اور یہ لام سے مل گیا۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے تو لمزۃن الذی، دیکھنے سے تو یوں سمجھ میں آ رہا ہے لمزۃن الذی، اس طرح پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارا پڑھنا کیسا ہے؟ لمزۃن الذی، لمزۃن الذی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری مثال سے دیکھیں، یہاں پہ دو زبر تھے، وہی تھا، حمزہ آگے آ رہا تھا اور آگے والے حرف پہ یا تو تشدید ہوگا یا پھر ساکن ہوگا، یا تو تشدید ہے یا تو ساکن ہے، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ جب یہ چیز موجود ہوگی تو درمیان سے حمزہ گر جائے گا اور الف بن جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں یہ دو زبر والے تھے، ایک زبر رہ گیا اور نون کو زیر لگ گیا نون قطنی کا، اور یہ الف بن گیا حمزہ کی جگہ، اس کا زبر ہٹ گیا اور لام کے ساتھ مل گیا۔ خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ یوں تھا، لیکن نون قطنی بن کے اس کو کیا بنا دیا اس نے؟ خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، بہت فرق آ گیا، بہت فرق آ گیا۔ اسی طرح یہاں پیش کا تنوین تھا، پیش کا تنوین کے بعد بھی حمزہ تھا اور تشدید کا حرف، تو یہ حمزہ درمیان سے گرے گا، یہ گرے گا تو یہ تنوین کو نون قطنی بنا دے گا۔ یہاں پہ قدیر دیکھیں را پہ، کیونکہ یہاں پیش تھا اس لیے یہاں بھی پیش ہے، قدیرو نلذی، نلذی، اب الف بن گیا، حمزہ ہٹ گیا، اس کی حرکت ہٹ گئی۔ یہ لال والی چیزوں پہ ہی فوکس کرنا ہے، یہ کلر اسی لیے چینج کر دیا، قدیرو نلذی، قدیرو نلذی، ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہوگا۔ اگر اس میں بھی کوئی دشواری ہے، بھی ایک آدھ دو سلائیڈز اور ہیں، اس میں اور کلیئر ہو جائے گا۔ پڑھنے کا طریقہ بھی اس کا سیکھ لیں، نون قطنی پڑھتے کیسے؟ قرآن میں ہماری سہولت کے لیے ہمیں خود سے بنانا شاید کسی جگہ پڑھے، کہیں بنانا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو سکھائیں گے۔ جہاں بنا ہوا ہے ابھی ہمیں وہی پڑھنا آ جائے، وہ کیسے؟ یہ چھوٹا سا نون قطنی بنا ہوا ہمیں کہیں بھی دکھے گا، اس جگہ پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف یہ خیال کرنا ہے اگر ہم اس جگہ پہ رک رہے ہیں، جہاں نون قطنی آ رہا ہے وہاں ہم رک رہے ہیں، تو پھر یہ نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر ہم نہیں رک رہے تو پھر یہ نون قطنی پڑھا جائے گا۔ مثال یہ کنٹینیوس ہے، ہم نہیں رک رہے، لمزۃن الذی، لمزۃن الذی، اس طرح پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم نے سٹاپ کر دیا اور رک گئے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لمزہ، لمزہ، اور پھر اس کو واپس جو یہ ختم ہوا ہوا تھا نون قطنی سے، یہ حمزہ واپس آ جائے گا، الذی، یوں کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کب ہمارا نون قطنی کنٹینیوس میں پڑھا جا رہا ہے اور کب ہم یہاں وقفہ کر دے رہے تو نہیں پڑھا جا رہا، نہیں پڑھا جا رہا۔ اسی طرح یہاں پہ خیرا، خیرا نلوصیۃ، خیرا نلوصیۃ، اور اگر یہاں پہ وقف کر دیں خیرا، خیرا، اور پھر یہ الف حمزہ واپس بن جائے گا الوصیۃ، الوصیۃ۔ اسی طرح یہ پیش والے میں بھی قدیر، قدیر الذی، قدیر الذی، ایسے پڑھیں گے جب رواں میں پڑھ رہے ہیں، کنٹینیوس میں ہیں۔ اور اگر اسے ہم اسٹاپ کر دیں گے تو ہم پڑھیں گے قدیر، قدیر، اور پھر جب اس کو دوبارہ شروع کریں گے وہی الف ہمارا حمزہ بن جائے گا زبر کے ساتھ، الذی، الذی، ٹھیک ہے۔
یہ اس کا ایک رول ہے نون قطنی کو پڑھنے کا طریقہ. اب اس کا یہ پروننسیشن یہاں پہ دیا ہوا تھا اس لیے اس کو اس سلائڈ کو لے لیا، باقی چیزیں تو سب وہی ہیں جو بتا دی گئیں. یہاں پہ اس کو دیکھیں اردو کی طرح لکھ دیا خیرن الوصیۃ. اوپر والے کو پڑھنا دشوار ہو تو اس کو سمجھ لیں نیچے سے دیکھ کے. خیرن الوصیۃ خیرن الوصیۃ نوح نبنہ نوح نبنہ نوح نبنہ لمزتی نلذی لمزتی نلذی. اور یہاں پہ پڑھیں تو اب بھی ہوئی ہیں لمزتی نلذی. اس کو یہاں اردو کی طرح لکھ کے نا سمجھا بھی دیا گیا کہ کیسے اس کو ادا کرنا ہے. شیئن اتخذا شیئن اتخذا شیئن اتخذا شیئن اتخذا. ٹھیک ہے، یہ نون قطنی کی چند باریکیاں تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دیں. نون قطنی تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے، اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو یا تشدید والا ہو. اصل میں تشدید میں بھی ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، تو ساکن ہو یا تشدید والا ہو. تنوین کے نون کو زیر دے دیتے ہیں، حمزہ وصلی درمیان سے گر جاتا ہے اور یہ نوح نبنہ بن جاتا ہے. اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں. یہ ایک اور طرح سے بھی سمجھا دیا. اب یہ ایکسرسائز سے اور سمجھ میں آئے گا. ہم تو یہاں وقفہ نہیں کریں گے اور رواں میں پڑھ کے دیکھتے ہیں. وہ سب میں بس صرف نون زیر کے ساتھ پڑھیں گے. نوح نبنہ نوح نبنہ. اور یہ اصل میں تھا کیا جو ہمارا علم جو ہم نے اب تک پڑھا وہ ہمیں بتائے گا. یہ تنوین تھا نوحن نوحن ابنہ، یہ تھا نوحن ابنہ، یہ تھا. لیکن اب کیونکہ یہ آگے حمزۃ الوصل آ گیا تھا اور با پہ ساکن حرف تھا، یہ حمزۃ الوصل نے ہٹ جانا تھا. ہٹے گا تو یہ نون قطنی بیچ میں ایک ڈالے گا زیر کے ساتھ. نوح نبنہ نوح نبنہ لوطی للمرسلین لوطی للمرسلین خبیثتی نجتثت خبیثتی نجتثت قدیر نلذی قدیر نلذی. اچھا آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ دوہرا لیں تاکہ زماں پہ رواں ہو جائے گا. نوح نبنہ لوط للمرسلین خبیثت نجتثت قدیر الذی. اچھا یہ دیکھیں نئے نئے سبق تو ہم پڑھتے جا رہے ہیں، پرانی باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. پرانی کیا؟ وہی صفات حروف، وہ صفات حروف ہمیں سب یاد ہونے چاہیے. موٹا پڑھنے والا حرف خا ہے، سا نرمی سے پڑھنا ہے، بی یائے مدہ ہے، تی عام سی چیز ہے، نج نج جیم قلقلہ کر رہا ہے، حروف قلقلہ آ گیا ساکن حالت میں ہے. تس سا سا یہ نرمی سے ادا کرنے والا ہے. تست. تو یہ ساری باتیں بھی ذہن میں ہوں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں نون قطنی بھی شامل کرنا ہے. عد عد دیکھیں قلقلہ کر رہا ہے. عدنی نلتی عدنی نلتی. اب اسے بھی غور کریں، یہ تھا کیا؟ عدنن اللتی، یہ یوں تھا عدنن اللتی، یہ اس طرح تھا. لیکن یہ نون قطنی کیوں الف بیچ میں جو آ رہا تھا یہ حمزۃ الوصل بن گیا تو اس نے اس کو گرا دیا. عدنن اللتی فتنۃ انقلب احد اللہ احد اللہ
جميعا الذي بزینة الكواكب خیر خیر. اب خی لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، خا موٹا کر کے پڑھنا ہے. خیر اطمأن مثلا القوم لمزة الذي يومئذ المستقر. اس میں را پہ نا تشدید ہے تو یہ 2 دفعہ ادا ہوگا. مستقر عزیر ابن زجاجة الزجاجة. مبین نقتلوا مصباح المصباح نوح المرسلین. بعد القول شيئا اتخذها قرية استطعما عادا الأولى كرمد اشتدت خبيرا الذي. دیکھیں بعض موقع ایسے آئیں گے نا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ نون قطنی بھی ہے اور یہاں آیت کا نشان بھی ہے. اگر آیت کا نشان ہے تو اکثر ہم آیت کے نشان پر رک جاتے ہیں. جب ہم رکیں گے تو یہ ہمیں وہ والا فن بھی سیکھنا ہوگا کہ اگر نون قطنی آ رہا ہے اور آیت بھی ہے تو ہمیں اگر رکنا ہے تو رکنے میں ترتیب بدل جائے گی. نون قطنی پھر نہیں پڑھا جائے گا. خبیر الذی، نون قطنی درمیان سے ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے تنوین کو اس آیت نے ختم کر دیا. فخورا الذین منیبین ادخلوها شیبان السماء نفورا استکبارا علیما الذین نذهب. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آج کیونکہ پہلی دفعہ بہت سی سنی ہوں گی، بہت سی چیزیں شاید آج پہلی دفعہ ہی پتہ چلی ہوں گی، تو ممکن ہے اس میں کوئی دشواری ہو، تو انشاءاللہ کل اس کو تھوڑا اور بھی بیان کریں گے. اب یہ ہمارے تجوید قرآن کے جو رولز ہیں ہم نے 16 پہلے کر لیے تھے، آج یہ نون قطنی بھی کر لیا تو یہ 27 ہو گئے. اسکرین نہیں آ رہی؟ اچھا پھر آف کر کے آن کرو. یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اسکرین آف ہو جاتی ہے، پروجیکٹر ہونا نہیں چاہیے، تو اسی لیے وہ کوئی بچی آ کے بتا دی تھی. ہاں ادھر ادھر آ جائے گا.
یہ چھوڑا ہوگا نا. آ گئی اسکرین آ گئی. بس شروع کریں. نہیں آئی؟ اچھا پھر دوبارہ دے آن کر دیا. کیا ہوا؟ آن ہوا؟ اب دیکھو تو اسکرین چھوٹی بڑی ہوئی تھی میرے پاس. دیکھ کے بتاؤ. آ گئی؟ آ گئی. چل ٹھیک. یہ ہمارے جو 26 قواعد ہیں، ان 26 قواعد میں سے 16 ہم کر چکے تھے. آج ہمارا یہ 17واں نون قطنی بھی ہو گیا الحمدللہ. تو اب ہم یہ سمجھ لیں کہ 60-70% ہم نے اپنے رولز کر لیے ہیں. اب جو چیزیں باقی ہیں موٹی موٹی، وہ صرف تھوڑا سا ہمیں مد سیکھنا ہے اور غنے سیکھنے اور ہمیں وقف کرنے کے قاعدے سیکھنے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائیں گی. اگلا ہمارا دوسرا حصہ ہوتا ہے مسنون نماز کا. اس میں ہم نے اتحیات تک پڑھ لیا تھا، اور یہ اتحیات میں ہمارے سامنے آئی تھی چیز کہ جی کم و بیش 38 غلطیاں ہیں جو ہم ممکنہ ہیں، جو ہم عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم عام طور پہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سارے غلط ہیں، سبھی غلط ہیں. التحیات ہا تو ہے ہی نہیں ہمارے پڑھنے میں. آج ہمارے پڑھنے میں ہا ختم ہو چکا. التحیات، اور تو نہیں ہے، تو ہے. للہ ہے نہیں ہے، ہی ہے. والصلوات، تو نہیں ہے، تو ہے. یہ نہیں ہے، ہی ہے. والطیبات، تو نہیں ہے، تو ہے. تو یہ اتنی ساری غلطیاں ہیں، اتنی ساری. یہ روز ہم پڑھ رہے ہیں. روز جو روز پڑھنے والی چیزیں وہ زیادہ خراب ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ ہم اس کو کبھی ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں بچپن سے یاد کیا ہوا ہے ہمارا ٹھیک ہی ہے. جب کسی کو سنائیں گے نا، خود سے کبھی نہیں پتہ چلے گا، کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں. جب آپ ایک دوسرے کو سنائیں گے، ہم نے بار بار کہا آپ لوگ جب کلاس ختم ہو جائے 2-2 کی جوڑی بنا لیں. ایک دوسرے کو سنائیں، دوسرا پہلے کو سنا دیں. جب ایک دوسرے کو سنائیں گے بہت ساری غلطیاں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، اسے صحیح کر لیجئے گا. تیسرا حصہ ہمارا صورتوں کا. اس میں ہم جو سورہ کر رہے ہیں اس میں بھی اچھا پہلے اس سے یہ ہم نے ایک چارٹ کہا تھا، تھوڑا سا آپ لوگ خود سے تلاش کر لیں تاکہ یہ صفات آپ کو پہچاننی آ جائیں. تو اس میں حروف کی صفات ہمیں ڈھونڈنی ہے. کون سی؟ وہ جو آخری 10 صورتیں ہیں، سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ معون، سورہ کوثر، کافرون، نصر، لہب، اخلاص، فلق اور ناس. ان میں حروف تفخیم ہر سورہ میں کتنے آئیں تعداد لکھ دیجئے. حروف حلقی کتنے آئیں تعداد لکھ دیں. نرمی سے ادا ہونے والے کتنے وہ تعداد لکھ دیں. سیٹی والے کتنے وہ تعداد. حروف قلقلہ وہ لکھ دیں.
حروف مدہ، حروف لین، یہ سب تو ہم نے آپ کو بتا بھی دیے. اس سے آپ صرف اپنے تلاش کر کے چیک کریں، اتنے آپ کو مل گئے بہت اچھی بات ہے. اگر اس سے کم ہیں تو پھر مزید تلاش کریں، اور اگر اس سے زیادہ مل گئے تو ہمیں بھی بتائیں. ہو سکتا ہے ہم سے کوئی رہ گیا ہو سکتا ہے ہم سے رہ گیا ہو، یا آپ غلطی میں کسی کو گن رہے ہو، تو وہ ہمیں بتائیں. حروف مدہ، حروف لین آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے. کل تک کوشش کریں کہ جمع کرا دیں، کل کیونکہ جائزہ ہے انشاءاللہ، اس میں یہ ساری چیزیں چیک ہو جائیں گی. تو حروف مدہ، حروف لین ان صورتوں کے بھی تلاش کر کے لکھ دیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے یہ بتایا تھا یہ سورہ کوثر میں سب سے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ انا، یہاں پہ بھی آ رہا ہے، انا یہاں بھی آ رہا ہے. دونوں کو ہمیں یہاں دیکھ کے نا غور کرنا ہے. جب لکھاوٹ میں ان کے فرق ہے، لکھے ہوئے الگ الگ نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ادا بھی الگ الگ ہوں گے. ہم توجہ کے ساتھ ادا کیا کریں. یہ ہماری روز پڑھنے والی صورتیں ہیں. اس میں یہ غلطی کیا ہوتی ہے، ہم اس کو بھی انا اور اس کو بھی انا دونوں ایک طرح پڑھتے ہیں. اسے ذرا کھینچنا ہے. الف بھی لگا ہوا ہے اور پھر آگے مد بھی ہے. انا اعطیناک الکوثر. فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. اچھا، اس کی مشق یہ بھی کر رہے تھے، اس میں یہ سب تلاش کر لیں الگ سے بھی. موٹے پڑھنے والے حروف حلقی، دانتوں کی نوک، حروف قلقلہ، حروف مدہ، حروف لین. اور ہم نے اس کی نشاندہی بھی کر دی تھی. یہ دیکھیں اس میں نشاندہی بھی کر دی ہے کہ ہاں کون کتنے موٹے پڑھنے والے ہیں. اب یہ جو ہرے رنگ سے اسٹار چھوٹے چھوٹے سے بنے، بس یہ گنتی کر کے یہاں لکھ دیں. حروف حلقی یہ پرپل کلر سے بنے ہوئے ہیں، یہ گنتی کر کے لکھ دیں. دانتوں کی نوک والے یہ پیلے رنگ سے، یہ بھی لکھ دیں. حروف قلقلہ یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی لکھ کر کے جتنے ہیں وہ لکھ دیں. حروف مدہ وہ بلو کلر سے لائٹ، اور حروف لین یہ ڈارک بلو سے. یہ دیکھیں سارے ہم نے نشان لگا کے اس لیے تاکہ آپ کو بھی پہچان آ جائے کہ اس جگہ پہ کون سے حرف کی کون سی صفت استعمال ہو رہی ہے. جب ہمیں یہ صفات نظر آنے لگ جائیں گی نا، پھر پڑھنے میں ہم ان کو ادا بھی کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. چوتھا حصہ ہمارا ہے مسائل. مسائل میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز کے فرائض. یہ آج جب کلاس ختم ہوگی، کلاس کے ختم کے بعد سبھی 2 کی جوڑیاں بنا لیں اور دونوں ایک دوسرے کو سنا دیں. انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان. جو شروع سے کلاس لے رہے ہیں انہیں تو یاد ہو گیا ہوگا، جو تھوڑا تاخیر سے آئیں کلاس میں وہ اس کو سیکھ جائیں گے. بہت ہی آسان ہے یہ نیچے سے اوپر اشارہ دیکھ کے کرنے سے. اس میں دیکھیں سب سے پہلے میں ایک دفعہ دہرا بھی دوں، سب سے پہلے زمین کو نیچے سے اوپر اشارہ ہے تو زمین سے آسمان کی طرف جانا ہے. زمین سے سب سے پہلے ہم جگہ کو دیکھیں گے تو جگہ کا پاک ہونا. اس سے تھوڑے اوپر دیکھا تو جسم اپنا نظر آیا، جسم کا پاک ہونا. اس سے تھوڑا اوپر آئے تو کپڑے مل گئے تو کپڑے کا پاک ہونا. اور ذرا سا اوپر آئے تو سطر کا ڈھکا ہونا. اس کے بعد ہم سینے کے دیکھا کہ کس رخ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو سینے کا قبلہ رخ ہونا. اس کے بعد آنکھوں سے ہم نے پہچان کی کس چیز کی، نماز کا کون سا وقت ہے. اور سب سے اوپر چلے گئے اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے لیے نیت کر لی. تو یہ 7 فرائض اس طرح یاد ہو جاتے ہیں ترتیب سے. اور جب دوسرے والے جو نماز کے اندر کے وہ اس کے بعد یاد ہوتے ہیں. وہ اس کا بھی خلاصہ بتایا تھا. اس کا ایرو ڈفرینٹ ہے، وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہے، اوپر سے نیچے. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، پہلی نماز شروع کرنے کے لیے کیا تکبیر چاہیے، وہ تکبیر پڑھ لی، وہ پہلا فرض ہو گیا. پھر ہم نماز میں کیا کرتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دوسرا فرض ہو گیا. کھڑے ہو کے چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں یا اس میں ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی ہم نماز میں تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو قرات تیسرا فرض ہو گیا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم رکوع کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر ہم سجود کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آخری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں، اتحیات کی مقدار اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ.
آخری قاعدہ یہ بھی فرض ہے. اور سب سے آخری فرض کیا ہے؟ ارادے سے نماز کو ختم کرنا. بعض لوگ اس والے فرض کو بھول جاتے ہیں، ارادے سے نماز کو ختم کرنا. تو اس کے لیے ایک آسان سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر انسان کو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، ہم سلام تو پھیرتے ہیں، سلام پھیر دیا، ارادہ نہیں ہوتا ابھی نماز ختم کرنے کا. جب ارادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے ابھی نماز کنٹینیو ہے. تو اس کے اندر ہم پھر 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے پھر سلام پھیرتے ہیں، تو یہ فائنل ہوتا ہے، یہ ہمارا آخری سلام کہ ہاں اب نماز ختم کر دی. اس کا مطلب ہے نماز کے ختم کرنے کا جب تک ارادہ نہیں کریں گے نماز کی ہی کیفیت میں رہیں گے. ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، نماز میں کوئی غلطی کر بیٹھے، خیال تھا کہ سجدہ سہو کریں گے، آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے، اب سلام بھی پھیر لیا، لیکن ویسے ہی بیٹھے تھے، کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جو نماز کے منافی تھا، یعنی نہ بات چیت کی، نہ ادھر ادھر دیکھا، نہ اٹھ کے گئے، ابھی ہم اسی طرح بیٹھے تھے. اسی طرح حالت میں ہمیں یاد آ گیا، حالانکہ سلام پھیر چکے، لیکن ہمیں یاد آ گیا ہاں ہمارا تو سجدہ سہو باقی تھا، تو اس وقت سجدہ سہو کریں گے تب بھی ہو جائے گا، تب بھی ہو جائے گا. تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں. 5واں حصہ ہمارا ہے قرآن کی باتیں. قرآن کی جو آیات ہیں نا، جیسے جیسے ہمیں سمجھ آنی شروع ہوں گی، یقین کریں خود بخود ہماری جاذبیت قرآن کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. اور جیسے جیسے اللہ کا کلام ہمیں سمجھ آنے لگے گا تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے. ایک عام آدمی کے کلام کے اثرات ہوتے ہیں، ایک کوئی روحانی عمل کرنے والا ہو وہ کچھ پڑھ کے پھونک دے اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں، ایک پیار محبت سے کوئی 2 جملے بولے اس کے اثرات ہیں، اور ایک تیش دلانے والی کوئی بات کر دے اس پہ غصہ آ جاتا ہے. جب ہر ایک کے کلام کی کوئی نہ کوئی افادیت ہے تو اللہ کے کلام کی افادیت ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس لیے نہیں آ رہی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب ہم جب یہ سیکھنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا. پہلے دن ہم نے یہ بات بتائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین کا جان اور ان کا مال. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. جب ہماری چیزیں دی، اول تو دیوی اللہ کی تھیں، دیوی بھی اللہ کی تھیں، یہ جان بھی اللہ کی دیوی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، لیکن یہ اللہ نے پھر کہا میں نے مومنین کو، سب کو دیا ہوا تھا، سب کو دیا ہے، لیکن مومنین کا دوبارہ سے میں نے پرچیز کر لیا، میں نے خرید لیا. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں. یعنی مومنین کی جان اور ان کا مال میری نگاہ میں جنت سے زیادہ قیمتی ہے. جنت دے کے میں نے ان سے یہ لے لیا، میں نے ان سے یہ لے لیا، تو اب تو ہمارا جان ہمارا مال بحیثیت مومن ہمارا ہے ہی نہیں. اگلی آیت پھر یہ ہم نے سیکھی، من جاء، جو کوئی آئے گا، بالحسنہ، ایک نیکی لے کے، فلاح، پس اس کے لیے ہے، عشر امثالہا، 10 اس جیسی، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی کا پائے گا. ومن جاء، اور جو کوئی لے کے آئے گا، بالسیئہ، ایک برائی، فلا یجزا، پس نہیں ہے اس کا بدلہ، الا، سوائے، مثلہا، اسی کی طرح. یعنی ایک گناہ کا تو ایک ہی بدلہ ہے، نیکی کا 10 گناہ ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم کیا جائے گا. یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون بتا دیا گیا. 2 باتیں آ گئیں. تیسری بات جو آج انشاءاللہ سامنے آ رہی ہے، یہ 2 پرانی تھی. مَنْ ذَا الَّذِي، جو کوئی تم میں سے، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، بہترین قرض، فَيُضَاعِفَهُ، پس اس میں اضافہ ہی کرتا چلا جائے گا، لہو، تمہارے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور تمہارے لیے بہترین کریمانہ اجر اور بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اچھا خرید بھی میں نے تمہاری چیزیں لی ہیں، اس کے بعد بھی اگر تم کچھ میرے راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ ایسے ہے جیسے تم نے مجھے قرض دے دیا، اور اس قرض کا بدلہ مجھ سے بہتر کون دے گا. تو یہ
اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں ذہن سازی ہو رہی ہے، ہمیں ذہن بنائے جا رہے ہیں، ہمارے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے پہلے تو اللہ کا تھا، پھر اس کے بعد اللہ نے وہ مومنین کا جنت کے بدلے خرید لیا، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں اچھا اب تم کچھ اضافی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اپنے مال کو اپنی جان کو میری طرف بڑھاتے ہو، تو اس کا بہترین اجر بہترین بدلہ تم مجھ سے پالوگے اور بہترین ہوگا۔ اچھا بہتر اور بہترین کا فرق سبھی لوگ سمجھتے ہوں گے، بہتر کہتے ہیں اچھا اور بہترین کہتے ہیں بہت اچھا، تو یہ کریمانہ اجر ہے، بہت اچھا والا اجر ہوگا، بدلہ ہوگا۔ اب معنی یہاں سے دیکھ بھی لیتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ یہ قرآن کی 57 سورہ نمبر ہے، آیت نمبر 11، ٹھیک ہے، سورہ حدید ہے۔ کون شخص ہے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے دے، وہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھاتا چلا جائے گا اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر دے دے گا، اجر ہے۔ یہ روز کے چند کام ہم نے بتائے ہوئے ہیں، تھوڑی تھوڑی کوشش کیا کریں کہ یہ ہمارے معمولات کا حصہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک موضوع گزشتہ ہفتے رکھا تھا، آج اس سے جڑتی ہوئی آگے بات ایک رکھ دیں گے۔ غلطی کا ہونا یا کرنا یہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انسان سے یا تو غلطی ہو جائے گی یا وہ جان کے بھی کرے گا، دونوں صورتیں ہیں، دونوں ایک ہیں۔ غلطی کے بعد کیا کر رہا ہے، یہ ہے اصل سوال۔ اگر تو وہ غلطی کے بعد اس پر ندامت کر رہا ہے تو یہ حضرت آدم والی صفت پہ چلا گیا۔ غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، ان کو منع کیا کہ اس شجر ممنوعہ کے قریب مت جائیے گا، چلے گئے، غلطی ہو گئی۔ اب غلطی کے بعد انہوں نے اس پر ندامت کی، آنسو بہائے، اللہ کے آگے گریہ زاری کرتے رہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ دوسرا پہلو، غلطی ہوئی شیطان سے بھی، اللہ کا حکم نہیں مانا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اس پر ڈٹ گیا، اس نے ندامت نہیں کی، اس نے معافی نہیں مانگی۔ جب اس نے معافی نہیں مانگی تو قیامت تک کے لیے مردود کر دیا گیا۔ تو ہم اب بحیثیت انسان غور کریں، اگر ہم غلطی کر کے اس پر ندامت کرتے ہیں تو ہم حضرت آدم والی صفت پہ چلے گئے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم غلطی کر کے اس پر ڈٹ جاتے، نہیں بھائی ہم ہی ٹھیک ہیں، ایسی صورت میں پھر ہم شیطانی صفت پہ چلے گئے۔ تو جو جس صفت پہ جائے گا انجام کے اعتبار سے اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ تو ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے۔ آج کا موضوع اب اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے انسان کو دوسروں کے نہیں اپنے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں، وہ بس اسی فکر میں لگ جاتا ہے میں اپنی خامیاں دور کروں۔ او بھائی بعد میں تو کسی اور کا مسئلہ آئے گا، پہلا مسئلہ تو مرتے ہی میرا ہے، قبر میں مجھی کو پوچھا جائے گا، میدان محشر مجھی کو پوچھا جائے گا، پل صراط سے مجھی کو پوچھا جائے گا۔ میں اپنی فکر تو سب سے پہلے کر لوں، اپنی برائیاں اپنی خامیاں دور کر لوں۔ ہم شادی کی کسی تقریب میں جاتے ہیں، اپنے کپڑے، اپنے لباس، اپنے جوتے چپل، ہر چیز کو بالکل صاف ستھرا کر کے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے کوئی ایسا بھی دیکھا جو شادی کی تقریب میں جائے اور اپنے کپڑوں پہ تو دھیان ہی نہ دے اور تقریب میں ساروں کے کپڑوں کی برائیاں نکالتا رہے؟ بھئی تمہارے کپڑے کی پریس صحیح نہیں ہے، بھئی تمہارے کپڑے کا سائز ٹھیک نہیں ہے، بھئی اس میں کیا رنگ لگا ہوا ہے، دیکھو اس میں 3 دھبے لگے ہوئے ہیں۔ لوگ کہیں گے وہ بے وقوف، دوسروں کی برائیاں تو بعد میں دیکھنا، پہلے خود کیا پہن گیا وہ تو دیکھ لو۔ تو یہی بات یہاں ہمیں سمجھنے کی ہے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے انسان کو اپنے عیب دکھائی دینے لگ جائیں، ہمیں ہمارے عیب دکھنے لگ جائیں، بس یہی درکار ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کے لیے خاص چیز کرنی پڑے گی، خاص۔ ایک ہوتا ہے عام اور ایک ہوتا ہے خاص۔ عام نارمل چیز، خاص اسپیشل ہے جی، اسپیشل ہے۔ اچھا جی، یہ دنیا کے ہر شعبے میں ہوتا ہے، ہر شعبے میں۔ ایک عام جوڑا ہوتا ہے روزمرہ ہم پہنتے ہیں، ایک خاص جوڑا ہوتا ہے جی، برائڈل سوٹ ہے یہ کتنے کا ہے جی؟ 55 لاکھ روپے کا ہے۔ اچھا جی، یہ کتنے؟ جی 4 کروڑ کا ہے۔
اور عام جوڑا کتنے کا ہے؟ عام جوڑا بھائی 5,000 کا ہے، 10,000 کا ہے. اور کوئی غریب اور بھی ہو تو جی جیسے ریڈی میڈ ملتے ہیں وہ کوئی 1,000 روپے میں بھی مل جاتے ہیں. اب پوچھنے والا کوئی پوچھے یہ 5 کروڑ والے جوڑے میں اور 1,000 والے جوڑے میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ عام سے جواب کیا ہوگا؟ عام سے جواب بھائی جواب یہ ہے ایک نارمل ہے ایک اسپیشل ہے، ایک عام جوڑا ہے ایک خاص جوڑا ہے. اچھا جی خاص والے میں خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اچھا اب بتاتے ہیں خاص کیا ہوتا ہے. بھائی اس کا دھاگا جو ہے نا وہ خالص ریشم کا ہوتا ہے، خالص ریشم کا. اچھا اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ اور بھائی اس کے اندر جو کام ہوتا ہے نا کام زری کا وہ سونے اور چاندی کے تاروں سے کیا جاتا ہے. اچھا اور کیا خاص بات؟ بھائی اس میں جو اسٹونز لگتے ہیں نا اسٹونز، یہ ایک ایک اسٹون بڑا قیمتی ہے، بڑا مہنگا ہے، اسی کی وجہ سے اس کی قیمت پھر لاکھوں کروڑوں میں پہنچتی ہے. اچھا تو یہ خاص جوڑا ہر عام جوڑا خاص بن سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو خاص کام شروع سے ہی کرنے پڑتے ہیں. جب ہم خاص کام کرنا شروع کریں گے پھر بنے. اچھا روزمرہ 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک ہو گئی ایک اور دے دیتا ہوں. بھائی گھر میں روزانہ کھانا بنتا ہے؟ جی بنتا ہے. اچھا کیسا؟ بالکل نارمل سا بنتا ہے. چاول بنتے ہیں؟ ہاں جی بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی سادے چاول ہیں؟ کھا لیے. بہت اچھا کیا کسی نے بھگاڑ کے چاول بنا لیے. ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. آج بھائی کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں گھر پہ، خاص آ رہے ہیں. اچھا خاص مہمانوں کے لیے پھر خاص کھانا بنانا ہے. اچھا بھائی اب ان چاولوں کا کیا کریں؟ بھائی اس کو خاص بنانا ہے. خاص بنانے کے لیے کیا کریں؟ ارے بھائی اس کو بریانی یا یخنی پلاؤ بنائیں گے، زعفرانی پلاؤ بنائیں گے. اس میں زعفران بھی ڈالیں گے، اس میں بادام بھی ڈالیں گے، اس میں لونگ بھی ڈلے گی، اس میں جو ہے خوشبو کے لیے عرق گلاب یا کیوڑا بھی ڈلے گا، اس میں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی. کیا کیا چیزیں ڈلیں گی مجھے تو تھوڑی سی آتی ہیں، خواتین کو زیادہ پتہ ہے. تو یہ کیا کیا چیزیں ڈل کے خاص بن جائے گا. اب بھائی وہ گھر والوں نے کہا بھائی روز جو چاول کھاتے ہیں اس میں اور آج والے میں بڑا فرق ہے. جی فرق کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ جو روز بنتے ہیں نا وہ تو ایک عام سی چیز ہے، بس عام سی تھی کر دی ختم. لیکن جب خاص کے لیے محنت خاص کی گئی تو وہ چیز بھی خاص بن گئی. ایک اور مثال دے دوں وہ بھی بڑی اچھی سی ہے. وہ کیا؟ ایک عام جسم ہوتا ہے لوگوں کا، لڑکے نوجوان لڑکے عام جسم کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. دوسرے 2 لڑکوں کو شوق ہو گیا جم جانے کا. اب انہوں نے جم جا کے ایکسرسائز کر رہے ہیں، صبح بھی کر رہے ہیں شام بھی کر رہے ہیں. اب یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد جو ان کا جسم جس انداز کا بن جائے گا عام آدمی کا ویسا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی خاص کرنے کے لیے کچھ خاص محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ساری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ کے حضور میں ایک عام مسلمان ہیں یا ایک خاص مسلمان ہیں. ہم عام مسلمان ہیں یا خاص ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے اس پہ؟ ہم نے کبھی اس نظریے سے غور بھی کیا ہے کہ ہم نے تو عام ہی رکھا اپنے آپ کو. بھائی جیسے سارے مسلمان ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں، جیسے سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے ہم بھی پڑھ لیتے، بھائی سارے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے ہم بھی پڑھ لیتے. وہی خاص بات کیا کی؟ خاص بات تو وہی ہے جو کتابوں میں ملتی ہے. ہاں بھائی راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، گھنٹے اللہ کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو اپنے مسائل بتا رہے ہیں. یا اللہ یہ ہوا ہمارے ساتھ، یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، یا اللہ ساری کوششیں کر لی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. اب یہ والی باتیں جب ہم بیٹھ کے کریں گے نا، یہ والی باتیں ہم اللہ سے بیٹھ کے کریں گے، وہ قرب ملے گا، وہ تعلق ملے گا جو پہلے کبھی ملا ہی نہیں. اس لیے کہ ہم نے کبھی خاص بننے کی کوشش ہی نہیں کی، ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں آیا. بھائی میں بھی تو ہوتی ہے نا، ایک ماں باپ ہوتے ہیں ان کے 6 بچے ہیں. اب 6 میں سے ایک بچے کی یہ خواہش ہو میں اپنے ماں باپ کا خاص ہو جاؤں، آنکھ کا تارا بن جاؤں. تو بھائی کیسے بنتا ہے؟ کیا ویسے ہی پیار آنے لگتا ہے؟ نہیں، اس کے کام ہوتے ہیں، اس کی فرما برداری ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ساری چیزیں اس کی کچھ الگ ہوتی ہیں. الگ جیسے ہی وہ الگ چیزیں کرنا شروع کر دے گا وہ خاص بن جائے گا. ہم بھی ایسے مسلمان خاص بن جائیں. یہ ہماری خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے. دیکھیں ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں نا، ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی ہم اچھے نظر آئیں، ہم دوسروں سے ذرا اچھے نظر آئیں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. یہ خاص بننا کسی کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے. صحابہ سارے ہی خاص تھے، 1.25 لاکھ صحابہ سارے ہی خاص تھے. کیا خاصیت تھی ان میں صرف اتباع تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جو حضور نے کہہ دیا مان لیا، جیسا کرنے کو کہہ دیا مان لیا، اپنی عقلوں کو پیچھے کر دیا، شریعت اور اللہ اور رسول کو آگے کر دیا.
ہمارا مزاج یہ بن جائے گا، ہم بھی خاص میں آ جائیں گے، ہم بھی ایکسکلوسیو ہو جائیں گے، جنرل پبلک نہیں ہوں گے۔ میں کیا عرض کروں، ہمارے دوست ہیں یہاں خواجگان ہال کے اندر، ابھی میرے ساتھ بھی بیٹھے، تو ان کے یہاں کوئی کبھی کبھی پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا بھی جانے کا اتفاق ہوا، ایک عام لوگ آتے ہیں وہاں پہ، ایک ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی خصوصیت سے اگر عزت اکرام ملتا ہے آدمی کو اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ کل کیا خیال ہے، آخرت کا دن ہو، آخرت کا دن ہو اور اربوں خربوں ساری انسانیت کھڑی ہو اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو، فلانے بن فلانے آ جائیے، فلانے بن فلانے آ جائیے، اس ساری قطار سے نکل آئیے اور نکل کے ان پہاڑوں پہ چلے جائیے اور جا کے سیر و تفریح کریے، سیر و تفریح کریے، یہاں پہ حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ہم اتنا بھی نہیں چاہتے کہ ان کا حساب کتاب ہونے کے جو تکلیف ہے وہ آپ دیکھیں، وہ آپ دیکھیں۔ آپ خاص لوگ ہیں، آپ خاص لوگ ہیں۔ یہ خاص بنتے کیسے ہیں، خاص بنتے کیسے ہیں؟ تھوڑا سا طریقہ 2-3-4 ہم نے بھی سنا، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عام سے خاص بننے کا طریقہ دیکھیں، یا تو ہم اپنی عبادات کو اتنا زیادہ بڑھائیں، نفلی عبادات، نفلی عبادات، وہی جیسے ایک باڈی بلڈر ہوتا ہے، وہ عام غذا نہیں کھاتا، وہ اپنی عبادات میں ایک اپنے کاموں میں ایک الگ سے غذا کھا رہا ہوتا ہے جب اس کے جسم پہ ماس آتا ہے۔ تو ایسے یہ عبادت، ہماری نفلی عبادات بڑھ جائیں، جتنی عبادات بڑھ جائیں گی اتنا اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا۔ دوسرا، صبر کرنا آ جائے، صبر کرنا۔ اچھا، صبر کرنے کی بڑی پہچان عرض کر دوں، جس شخص کو بھی، مرد ہو یا عورت، جس کسی کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں صبر کی کمی ہے۔ جس میں بھی غصہ زیادہ ہے اس میں صبر کی کمی ہے۔ غصے کا آ جانا اور اس پر اس کو کنٹرول کر لینا، اسی کا تو نام صبر ہے۔ اگر ہمیں صبر کرنا آ جائے ہر معاملے میں، دنیاوی معاملے ہوں تب بھی، اور جو دینی معاملے ہوں تب بھی، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے ماتحت ہیں، اگر ان کے غلط کاموں پر بھی ہمیں غصہ نہ آئے اور ہم صبر کر لیں، یہی کمال ہے، یہی کمال ہے۔ یہ کمال ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جتنا اختیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں دیا، اتنا اختیار روئے زمین پہ کبھی کسی کو نہ ملا نہ ملے گا، بلکہ فرشتوں کو بھی وہ اختیار نہ ملا۔ معراج پہ حضرت جبرائیل جیسا مقرر فرشتہ بھی رک گیا، نہیں آگے نہیں جا سکتا، آگے نہیں جا سکتا، ذرا سا آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، جل جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اتنا اختیار ہے، اتنا اختیار۔ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کہیں طائف کے پہاڑوں کو ملا دیں، اتنا اختیار ہے، جو چیز چاہیں جیسی چاہیں ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر دیں، اتنا اختیار ہے۔ یہ احد کے پہاڑ آپ کو کہا جا رہا ہے اگر کہیں تو سونے چاندی کے بنا دیں، یہ نہ صرف سونے چاندی کے ہوں گے، آپ جہاں جائیں گے یہ آپ کے ساتھ چلیں گے، اتنا اختیار ہے۔ لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جا رہی ہے، آپ سے گردن نہیں اٹھائی جا رہی، آپ پھر بھی برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ پھر بھی برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ طائف میں ہوا، کیا کیا کچھ ہوا، کہنا بہت آسان ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ان باتوں کو ہم کبھی سوچیں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے غور تو کریں وہ لمحہ کیا ہوگا جب کسی کے اوپر پتھر پڑ رہے ہیں، اور پتھروں کے صرف لگنے سے کبھی چوٹ ایسی نہیں آتی، بہت زور کے پتھر لگیں تو نیل پڑ جاتے ہیں۔ وہ پتھر کیسے ہوں گے جس نے جلد کو پھاڑ دیا اور اس سے خون نکلا نہیں، بہنے لگا، اور اتنا بہا کہ نالین مبارک تر ہو گئے۔ ارے کس ذات کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ لیکن کیا کمال ہے صبر، کیا کمال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر یہ ایمان نہ لائے، ان کی نسلوں میں کوئی ایسے ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارے تک جو دین پہنچا وہ طائف والوں کی نسلوں سے ہی پہنچا۔ حجاج بن یوسف اور محمود بن قاسم اسی نسل کے لوگ ہیں، ان سے ہی ہم تک دین پہنچا۔ تو ہمیں صبر کرنا ہوگا، یہ سیکھنا ہوگا۔ تیسری چیز خدمت، بس یہ ایسی چیز ہے کہ یقین جانے اس سے سب سے زیادہ اپنی ذات کے جو ہے نا جو بڑائی ہے، اپنی ذات کی بڑائی، یہ سب سے زیادہ آسانی سے ختم ہوتی ہے جب ہم خدمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ خدمت کرنے والا شخص میں کبر نہیں آئے گا کبھی، جو شخص خدمت کرنے پہ لگ جائے گا اس میں کبر نہیں آئے گا،
وہ خدمت کرے، ہر کام کے لیے آگے بڑھے، اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے۔ کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے خدا، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، مخلوق کی، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور آخری چیز تو بس ہمارا آخری ہتھیار ہے، یہ کیا؟ گریہ زاری، ہمیں رونا آ جائے، ہمیں اللہ کے سامنے رونا آ جائے، یہی نہیں آتا، بس ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اللہ کی طرف کھنچتے ہی نہیں، اللہ کی محبت میں کھنچتے ہی نہیں۔ اولاد ہماری چلی جائے ہماری نگاہوں سے دور، دل اور دماغ کھنچتے ہیں۔ ہمارا کوئی عزیز ہم سے بچھڑ جائے، کہیں کچھ دنوں کے لیے چلا جائے، ہمارے دل اور دماغ کھنچتے ہیں۔ گریہ زاری اللہ کی طرف ہوتی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے تعلق ہی نہیں بنا۔ تو یہ ہم چاروں چیزیں کرنے والے بن جائیں، اپنا مزاج دیکھیں۔ اگر ہمارا ان میں سے کسی کی طرف زیادہ مزاج ہے، کوئی عبادت کی طرف زیادہ مزاج ہے، وہ عبادت میں لگے، کوئی صبر کی طرف صبر، خدمت، گریہ زاری، اور کوئی چاروں ہی صفات لے لے۔ بھائی میں اس میں بھی اچھا، بھائی میں بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا، اس میں نمبر 1، اچھا، اور ڈیبیٹ کا، ہاں بھائی اس میں بھی نمبر 1، اور قرات کا، بھائی اس میں بھی نمبر 1، اچھا بھائی نعتوں کا، او بھائی میں اس میں بھی، اچھا جی سنگنگ کا بھی ہوتا ہے، او بھائی میں اس میں بھی، بھائی اسپورٹس کے دوسرے ہوتے تھے، بھائی اس میں بھی نمبر 1۔ تو بعض لوگوں کی صفات یہ ہوتی ہیں، خواہش یہ ہوتی ہے، تو ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم چاروں ہی شعبوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر لیں۔ بس یہ دعا کرے، اللہ سے رابطہ کرے، اللہ سے مانگیں، چھوٹی سے چھوٹی مدد اللہ سے مانگیں، بڑے سے بڑا مسئلے کا حل اللہ سے مانگیں۔ بس ہم اس پہ لگ گئے نا، یہ ہمارے گر ہے، کی ٹو سکسیس ہیں، یہ ہمارے کی ٹو سکسیس، چابی ہے ہماری کامیابی کی۔ بس ہم اس پہ لگ گئے، انشاءاللہ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ دوسری دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یہ نون کے ساتھ پڑھیں گے تو جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے، اگر حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک کا صیغہ ہے۔ یہ انگلش میں بھی دیکھیں کر دیا ہے، آئی، میں، وی، ہم، تو یہ ہم کے صیغے سے، کیونکہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اس لیے یہ نون کے صیغے سے پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔